بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج بات کریں گے والدین کے عزت کرنا اور ان کا احترام کرنا۔ والدین کا عزت اور احترام کرنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ والدین جو ہے والدہ جو ہے ان کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھا ہے۔ تو والدین سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کیا لیں؟ دعائیں لیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں کہ پچھلی صدی میں چائنا میں ایک زلزلہ آیا۔ ماں کا محبت آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ماں کا محبت کیا ہوتا ہے، بچے کے ساتھ ماں کا محبت کیا ہوتا ہے، اور اولاد کے ساتھ ماں کا محبت کیا ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ پچھلی صدی میں چائنا میں زلزلہ آیا، اور ایک بہت بڑا بلڈنگ تھا جس کے نیچے ایک جس کے نیچے بہت بڑا بلڈنگ تھا۔ اس کو ڈھونڈنے میں اور ان کے اندر لوگوں کو دیکھنے میں، ان کو نکالنے میں بہت بڑا جو ہے نا زیادہ وقت لگ گئے، مطلب ایک دن، 2 دن۔ 2 دن کے بعد لوگوں نے ایک بہت بڑا سا پتھر اٹھایا، مطلب اوپر کیا، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے نیچے ایک عورت ہے۔ سبحان اللہ، ایک عورت ہے، ان کے ساتھ ایک بچہ جو ہے چپکا ہوا ہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، وہ دونوں کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا اور انہیں اسپتال لے گیا۔ تو جو ہے ان کا علاج چلا، اس کے بعد جو ہے ان کا وہ دونوں ہوش میں آ گئے، ماں اور بچہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا، آپ لوگ تو بے ہوش ہو گئے تھے، تو 2 دن کے بعد آپ لوگ کیسے بچے ہیں؟ حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کے ساتھ کیا واقعہ کچھ ہوا تھا؟ تو ماں کہنے لگی کہ جب یہ بلڈنگ گری تو میں سوچا کہ میں اگر مر گئی تو کوئی پرواہ نہیں۔ ماں کیا کہتی ہے کہ میں مر گئی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرا بچہ، میں اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی نہ کسی طریقے سے بچاؤں گی۔ تو کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو سینے سے لگایا، اور میں یہ سوچا سمجھا اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں ضرور بچوں گی۔ تو بچے کو سینے سے لگایا، اور ایک دن گزری، کیونکہ چھوٹا سا بچہ وہ سینے سے لگے ہوئے اور دودھ پیتا ہوا بچہ، تو بچے کو آپ کو پتہ ہے جب بھوک لگتی ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا، تو میں جتنا ہو سکا مجھ سے میں انہیں دودھ پلاتا رہا، دودھ پلاتی رہی۔ اور جب میں نے دیکھا کہ مجھے بھی جو ہے بھوک لگی اور پیاس لگی، کچھ تھا ہی نہیں، جب میرا دودھ ختم ہوئی، چاتی سے دودھ ختم ہوئی، تو بچہ رونے لگی، کہ میں دیکھا کہ بچے کو کیسے بچایا جائے۔ تو کھانے کو تو کچھ تھا ہی نہیں، پینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے انگلیوں کو کاٹا، اور انگلی سے جب خون نکلتی تھی وہ خون اپنے بچے کے جو ہے منہ میں ڈالا کرتی تھی، تو وہ خون چوستی تھی، اور جو ہے
وہ خون چوستی رہی اور آخر کار میں اتنا کمزور ہو گئی، کمزور ہونے کی وجہ سے میں بھی بے ہوش ہو گئی، وہ میرا بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب جو ہم دوائیوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے ہم لوگ کا علاج کیا، اور دوائیوں کی وجہ سے تو ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو ہم بچ گئے ہیں، لیکن یہی حال دے کے بچے کے ساتھ ماں کی محبت تو دے کے بچے کے ساتھ کہ وہ جو ہے اپنا جو خون ہے وہ بھی قربان کر سکتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، خون بھی دے دیتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک ولی تھا، تو ایک ولی اللہ تھا، اس کا والدہ مر گئی، تو ان کو جو ہے الہام ہوا، اللہ رب العزت کے طرف سے انہیں الہام ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ اے میرے بندہ، آپ جو ہے آرام سے ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا، اب جو دعا آپ کے لیے آپ کی والدہ کرتی تھی وہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہی، تو ابھی قدم جو ہے سنبھل کے رکھنا، اور قدم سنبھل کے رکھنا، اور یہ سوچنا کہ میرے لیے جو دعا مانگتی تھی میرا والدہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو والدہ وہ ہستی ہے، اگرچہ والدہ، آپ کی والدہ، میرا اور آپ کا والدہ جب بستر پڑی ہو، والدہ جو ہے بستر پر پڑی ہو اور بیماریوں کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکتی ہو، اور ہڈیوں کی ڈھانچہ کیوں نہ بنی ہو، بیماری کے بستر پر پڑی ہو، لیکن ان کا جو دعا ہے وہ بچے کا حفاظت کر دیتا ہے۔ لیکن ماں کو نہیں چھوڑنی، ان سے دعائیں لینی، اور ماؤں کا ادب اور احترام میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ ماں اگر بیمار ہو پھر بھی ان کا آپ کو خدمت کرنا چاہیے۔ ماں اگر اپنے زبان سے جو دعا بچے کے لیے مانگ لیتی ہے نا، وہ دل سے مانگتی ہے۔ انسان کے ساتھ دو چیز جو ہے وفادار ہے، ایک اللہ رب العزت انسان کے ساتھ سچا ہے، دوسرا جو ہے ان کے والدین ان کے ساتھ سچا ہے۔ والدین جو سوچتے ہیں اپنے بچے کے لیے دل سے سوچتے ہیں، اور اللہ وہ تو کریم ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندہ سے پیار کرتا ہے، ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین سے جو ہے دعائیں لیں، ان کا شفقت میرے اور آپ کے سروں پر ہوں، اور انہی کی دعاؤں سے انہی کی جو ہے شفقت سے اللہ تعالیٰ منزل راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جن کے والدہ اور والد دونوں زندہ ہے، حیات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کے عمر میں، والد کی ماں کے عمر میں جو ہے برکت ڈالے، برکت عطا فرمائے، ان کے عمروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمر دراز فرمائے، جن کی والدین زندہ ہیں، اگر جن کے زندہ نہیں ہیں، مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ جن کی اگر والدین زندہ ہیں، حیات ہے، تو انہیں چاہیے وہ خوب اپنے والدین سے دعائیں لیں، خوب انہیں اپنے والدین سے دعائیں لیں، اور جو ہے انہوں کے ہاتھ جو ہے اپنے سر پر رکھوائے اور اپنے لیے دعا منگوائے۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ ان کے 6 مہینے بعد جو ہے ان کے والدہ بی بی آمنہ جو ہے وہ گزر گئی، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتی ہیں اگر میرا والدہ زندہ ہوتی
میں عشاء کی نماز میں ہوتا، یہاں جو ہے سورہ بقرہ کتنا بڑا صورت ہے وہ شروع کیا ہوتا، ادھر سے میرا ماں کہتا محمد میں نماز توڑ کر اپنے والدہ کی طرف چلے جاتا، نفل نماز چھوڑ کر اپنے والدہ کی طرف جاتا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے والدین کی جو ہے ہم قدر کریں، اپنے والدین کی جو ہے ہم عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔